کبیر کو ریا کی اس حرکت پر بے حد افسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کتنی مشکل کے بعد ہم دونوں ایک ہوئے تھے، لیکن اب ریا مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہن اس کو اکسا رہی ہے۔ ریا مجھ سے طلاق مانگنا چاہتی ہے۔ یہ سب وہ مجبوری سے کر رہی ہے اور میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر اپنے کمرے میں بے حد پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر ریا نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اتنے میں اس کی کزن کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے، کبیر تم ہاتھوں کی لکیریں کیا بدلو گے جب تم ریا کا دل ہی نہیں بدل پائے۔ تم تو اس سے سچی محبت کرتے تھے، پھر یہ کیسی محبت ہے جو تمہیں یوں بے حال کر رہی ہے؟ کیوں خود کو اس درد میں ڈبو رہے ہو؟ اٹھو اور ریا کو بھول جاؤ۔ میں آج بھی تم سے سچا پیار کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر کبیر کو شدید غصہ آتا ہے۔ وہ جھلا کر کہتا ہے، جاؤ میرے کمرے سے نکل جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ریا مجھ سے محبت کرتی ہے اور ایک دن ضرور میرے پاس لوٹے گی۔ تم جیسے لیکچر اب کسی اور کو دو۔ ادھر ریا کی بہن اسے پیار سے کہتی ہے، آؤ بیٹا کھانا کھا لو، دیکھو اپنا کیا حال بنا رکھا ہے تم نے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، تم نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم جیسی اولاد ہی ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کو نہ بھولے۔ آج تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی سر اونچا کر کے چل رہا ہے اور دشمنوں نے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ ریا چپ چاپ اٹھ کر باہر آ جاتی ہے، مگر اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے۔ وہ اپنے بھائی بہن سے کہتی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے کبیر کے لیے برا لگ رہا ہے۔ کبیر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ بہن فوراً ٹوک دیتی ہے، ارے چھوڑو یہ سب باتیں، کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ لیکن ریا کہتی ہے، میرا دل نہیں مان رہا، اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ریا کا بھائی اپنے بہن سے کہتا ہے، کہیں ہم نے کبیر سے بدلہ لینے کے چکر میں ریا کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ اس پر اسما جواب دیتی ہے، آج تو خوش ہونے کا دن ہے، ریا نے ہمارے باپ کا بدلہ لے لیا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ ادھر کبیر کی والدہ غصے سے بھری ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں خود جا کر ان لوگوں کو دو باتیں سناتی ہوں، انہی کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال تک پہنچ گیا ہے۔ وہ سلطان کے گھر پہنچتی ہے اور داخل ہوتے ہی زور زور سے آوازیں دیتی ہے، ریا ریا! دوڑتے ہوئے اپنے ساس کے پاس آتی ہے۔ اسے لگتا ہے شاید کوئی راستہ نکلے گا، لیکن اس کی امید پر پانی پھر جاتا ہے جب اس کے ساس اسے تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ شاید تھپڑ واقعی پڑ بھی جاتا ہے۔ تبھی سلطان غصے میں بول پڑتا ہے، یہ اصغر علی خاں کا گھر ہے، آپ یہاں آ کر میری بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، براہ کرم یہاں سے نکل جائیں۔ اس پر کبیر کی والدہ بھڑک جاتی ہے، کیوں کیا تم لوگوں نے یہ سب؟ کیوں ایسا ڈرامہ رچایا؟ وہی سب کچھ دہرایا جو پہلے اسما نے کیا تھا؟ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جیسی بڑی بہن گھر سے بھاگی تھی، کہہ رہے ہیں ویسے ہی چھوٹی بہن نکل گئی ہے گھر سے۔ جواب میں اسما بولتی ہے، نہیں لوگ ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لیا ہے، آپ نے ہمیں بدنام کر کے گھر سے نکالا، لیکن ہم نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ آپ کے بیٹے سے جوڑ دیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عیب آپ کے بیٹے میں ہے، اسی لیے ریا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہمارا بدلہ مکمل ہو چکا ہے، یہ لیجئے کاغذات اور اپنے بیٹے سے کہیں ان پر دستخط کر دے۔ آپ کا بیٹا ہماری بہن کے لائق نہیں رہا، اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچا۔ کاغذات پکڑتے ہوئے کبیر کی والدہ تلخ لہجے میں کہتی ہے، تم لوگ ہم سے بدلہ لینے کے چکر میں اپنی ہی بربادی کر رہے ہو۔ پہلے خود طلاق کا داغ لے کر اس گھر میں آ بیٹھی رہی اور پھر اب اپنی چھوٹی بہن کو بھی اسی راہ پر لے جا رہی ہو۔ لاؤ یہ کاغذات، میرا بیٹا ان پر دستخط کر دے گا، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فخر سے کاغذات لے کر نکل پڑتی ہے اور کبیر کے پاس جا کر کہتی ہے، یہ لو، اب یہ لوگ طلاق چاہتے ہیں۔ کبیر کا بڑا بھائی حیرانی سے پوچھتا ہے، اب
یہ کیا کرے گا؟ کبیر کی والدہ پرسکون لہجے میں جواب دیتی ہے، کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ اب طلاق مانگ رہے ہیں، یہ کاغذات بھی لے آئے ہیں، اس سے ان پر دستخط کر دو، یہی قصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتی ہے، ہمیں کبیر کے دوبارہ شادی کرنی ہوگی تاکہ وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن کبیر صاف انکار کر دیتا ہے، نہیں ماں، میں ریا سے سچی محبت کرتا ہوں، اس نے مجھ پر جو الزام لگانا تھا لگا دیا، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی اور سے شادی کروں گا، وہ بھی میری طرح اسی طرح تڑپتی رہے گی، میں اس کا انتظار کروں گا، ایک دن اس سے میری محبت کا یقین ضرور ہو جائے گا۔ ادھر ریا کی ایک دوست اس سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے، ریا تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اسی وقت ریا کی بہن بھی وہاں آ جاتی ہے، دوست اسے بھی کہتی ہے، آپ لوگ ریا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اسے کبیر کے پاس بھیجیں، کبیر بدلے کی نیت نہیں رکھتا، آپ لوگ کیوں ریا کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ریا کی بہن جلا کر کہتی ہے، غلط کیا ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیتی ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ لوگ اس کا برین واش کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ریا آنکھیں کھولو، تمہارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، کبیر تم سے سچی محبت کرتا ہے، اسے کیوں یقین آ رہا ہے تمہاری اپنی بہن تمہیں استعمال کر رہی ہے؟ سلطان غصے میں آتا ہے اور اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کہتا ہے، ہمارے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ یہاں مت آنا، کیوں ہماری بہن کا دماغ خراب کر رہی ہو؟ جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، ریا کہیں نہ کہیں جائے گی، وہ ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن وہ لڑکی پھر بھی باز نہیں آتی، چلاتی رہتی ہے، ریا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبیر تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے بھائی بہن تمہیں صرف استعمال کر رہے ہیں، تم جو بھی کرو مگر طلاق کا فیصلہ مت کرنا۔ ریا کی بہن اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے، اس کے باتوں میں مت آ جاؤ، یہ لڑکی خود ہی بے وقوف ہے اور تمہیں بھی اس راہ پر لے جا رہی ہے، اگر تم نے کبیر سے بدلہ نہ لیا ہوتا تو وہ تم سے ضرور بدلہ لیتا، سوچو پھر کیا ہوتا، تم اتنی بھولی ہو کہ اس کے باتوں میں آ کر اپنی ہی زندگی تباہ کر دو گی، کیا تم واقعی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے؟ تمہارا ضمیر مانتا ہے؟ اس کے بعد آسماں واجد کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے، تمہارے کہے کے مطابق سب کو کر دیا ہے، ہم اب آگے کیا کرنا ہے؟ واجد جواب دیتا ہے، جو کرنا تھا تم نے کر دیا، اب دیکھو کیسے کبیر تل تل جلتا ہے، اب وہ پوری عمر اسی آگ میں سلگتا رہے گا۔ ادھر واجد کبیر کو بھی بھڑکاتا ہے، کبیر انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں بھی جواب دینا چاہیے، تمہیں ریا کو وہاں سے بھگا کر لے آنا چاہیے، آخر وہ تمہاری بیوی ہے، اب تو ہر کوئی تمہاری مردانگی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ کبیر ٹھنڈی سانس بھرتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، جب تک ریا خود میرے پاس نہیں آتی میں اس کا پیچھا نہیں کروں گا، ہاں میں اس کا انتظار ضرور کروں گا، مجھے اس سے سچی محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں اسے سے بدلہ نہیں لے رہا تو وہ خود لوٹ آئے گی۔ ادھر ریا کی دوست کشف خود کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، کبیر چاہے ریا جتنی بار طلاق مانگے تم اسے طلاق مت دینا، وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو، میں نے خود اس کی حالت دیکھی ہے، جس تکلیف میں وہ ہے اسے صرف میں سمجھ سکتی ہوں، اس کا بھائی اور بہن ہر وقت اس کے آس پاس سانپوں کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، نہ اسے کہیں جانے دیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنے دیتے ہیں، ہر لمحہ اس کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ کبیر تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اگر تم نے اسے طلاق دے دی تو ساری عمر پچھتاؤ گے، ریا مجبور ہے، اسے وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ کبیر اداسی سے کہتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے نکالوں اسے جب وہ خود ہی میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی، اسے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کشف جواب دیتی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن اس کی بہن نہیں چاہتی، وہ تم دونوں کے بیچ دیوار بن چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔